والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اس چیز کی جو رات کو ظاہر ہونے والی ہے، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو ظاہر ہونے والی چیز کیا ہے، النجم الثاقب، وہ تو روشن ستارہ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر اعمال کا کوئی یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو۔ مطلب یہ تمہارے اعمال پر محاسبہ ہونے والا ہے، اور اس بات کو پیچھے سے مناسبت یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ رہتے ہیں مگر ظہور ان کا خاص رات ہی میں ہوتا ہے، اسی طرح اعمال بھی سب نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ان کا ظہور خاص قیامت میں ہوگا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، جب یہ بات ہے تو انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی قیامت کی فکر کر لینی چاہیے۔ خلق من ماء دافق، وہ تو ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، مراد اس سے منی ہے، چاہے مرد کی ہو یا مرد اور عورت دونوں کی ہو۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اور جو پانی پشت اور سینہ یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مفسرین نے کہا ہے یہاں پشت اور سینہ یہ کنایہ ہے جمیع بدن سے، پورا بدن مراد ہے، پورے بدن کے درمیان سے نکلتا ہے، اور حاصل کلام اس سے یہ ہے کہ نطفے سے انسان کا بنا دینا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ عجیب ہے۔ نطفے سے انسان کا پیدا کرنا یہ تو دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ تعجب کی بات ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی، اب آگے اللہ نے فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، وہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر تو ضرور قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا کب ہوگا؟ آگے فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن سب کی قلعی کھل جائے گی، یعنی سب کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، چاہے وہ عقائد باطلہ کے قبیل سے ہوں یا فاسد نیتوں کے قبیل سے ہوں۔ فما له من قوت ولا ناصر، پھر اس انسان کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی، ولا ناصر، اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو بیج کے نکلتے وقت پھٹ جاتی ہے، جو بیج کے پیدا ہونے کے وقت پھٹ جاتی ہے۔ آگے جواب قسم آ رہا ہے انہ لقول فصل، یہ قرآن تو حق و باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، وما هو بالہزل، اور یہ تو کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ اور پیچھے سے مناسبت اس کو یہ ہے کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس میں قابلیت ہوتی ہے اس کو ہدایت اور نیک بختی سے مالا مال کرتا ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے، عمدہ زمین سے گھاس پودے اگا دیتی ہے، اور بنجر زمین پر کچھ بھی نہیں اگتا۔ انہم یکیدون کیدا، ان لوگوں کا حال تو یہ ہے جو آگے اللہ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ تو طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ تدبیریں کیوں کر رہے ہیں؟ حق کی نفی کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ واقید و قیدا، اللہ نے فرمایا اور میں بھی طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ کیا کی تدبیریں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی تدبیر سے مراد ہے اللہ ان کی ناکامی اور سزا دینے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو فرمایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو یوں ہی رہنے دیجئے، آپ ان کافروں کو مہلت دے دیجئے، آپ ان کافروں کی مخالفت ابھی نہ کیجیے۔ امہلہم رویدا، اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجیے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور جو مومن آپ کے ساتھ ہیں اپنے پروردگار عالی کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر شے کو بنایا، فسوی پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، والذی قدر فہدی، اور جس نے تجویز کیا اور پھر راستہ دکھلایا، والذی اخرج المرعی، اور جس نے زمین سے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس کو کالے رنگ کا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ پھر آگے چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے بارے میں ایک وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ سے ایسا ایسا وعدہ کرتے ہیں۔ سنیے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم جتنا قرآن نازل کرتے جائیں گے آپ کو پڑھا دیا کریں گے، ہم آپ کو پڑھا دیا کریں گے جتنا قرآن بھی نازل کرتے جائیں گے، فلا تنسیٰ، پھر آپ اس میں سے کوئی جز بھی نہیں بھولیں گے۔ پڑھانے سے مراد یہ ہے یعنی یاد کرا دیا کریں گے ہم، پھر آپ اس میں سے کوئی جز بھی نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جس قدر بھلانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، کیونکہ بھلانا بھی نسخ کا ایک طریقہ ہے مفسرین کی صراحت کے مطابق۔
انہ یعلم الجہر وما یخفی، اور اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اسی طرح ہم اس شریعت کے لیے آپ کو سہولت دیں گے، ہم آپ کو آسانیاں دیں گے اس شریعت کے لیے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی سمجھنا بھی آسان ہوگا اور عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ تو نصیحت کیا کیجیے لوگوں کو اگر نصیحت کرنا نفع دیتا ہو، مفید ہوتا ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، پھر آگے فرمایا وہی شخص نصیحت مانتا ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو شخص بد نصیب ہوتا ہے وہ تو نصیحت ماننے سے گریز کرتا ہے، بھاگتا ہے، بچتا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو آخر کار بڑی آگ میں یعنی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ اسی میں مر جائے گا اور نہ آرام کی زندگی جیے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا، نہ تو اس میں مرے گا ہی، نہ تو جہنم کی آگ میں موت ہی آئے گی، وَلَا يَحْيَىٰ، اور نہ آرام کی زندگی وہاں جیے گا۔ قد افلح من تزکا، بامراد ہوا وہ شخص جو قرآن سن کر پاک صاف ہو گیا۔ پاک صاف کیسے ہو گیا؟ برے عقائد اور برے اخلاق سے پاک صاف ہو گیا، اس نے پاکی اور صفائی اختیار کر لی۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ آگے منکرین قیامت، منکرین آخرت کے بارے میں فرمایا اے منکرو، تم آخرت کا سامان تو کیا کرتے؟ آخرت کا سامان تو تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تو دنیا سے بدرجہ بہتر اور پائیدار اور مضبوط ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت تو دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، وابقیٰ اور باقی رہنے والی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ مضمون اور صحیفوں میں بھی آیا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بلا شبہ یہ مضمون تو پہلے صحیفوں میں بھی آیا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی آیا ہے۔ اس سے اور زیادہ تاکید معلوم ہو گئی۔ روح المعانی میں حدیث مرفوع مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، یہاں وہی مراد ہے۔